علیکم نائنتھ کلاس یہ ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 31 پہ ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری۔ کل ہم نے پڑھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ کیسے قائد اعظم سارے جانتے ہیں کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا کیا ہوا، 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کا آغاز ہوا، نفاذ ہوا، پھر 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا لکھنؤ کے مقام پر۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے تھے۔ پھر 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی جس میں 1930 سے 1932 تک، اور قائد اعظم نے 2 میں شرکت کی تھی اور 1 میں نہیں کی تھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ منظور ہوا تھا 1935 میں۔ قائد اعظم بعد میں یہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کے انگلستان چلے گئے۔ پھر علامہ اقبال اور دوسرے رہنماؤں کے کہنے پہ واپس آئے اور دوبارہ سے مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے، جس میں مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی، اور کابینہ مشن کی تجاویز کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ پھر آخر کار ان ساری کوششوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اب پاکستان تو بن گیا، اس کے بنتے ہی اس کے لیے کسی ایسے دستور کی ضرورت تھی، ایسے آئین کی ضرورت تھی جس پر چل کر پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ اب آئین کی تیاری کب ہوتی ہے؟ 1947 اور 56 کے بیچ میں۔ پہلا آئین ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، 1956 میں بنا تھا۔ 1947 سے 1956 تک کون سے ایسے مرحلے تھے جن سے گزر کر یہ آئین بنا؟ پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں تھا، لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جو منظور ہوا تھا، اس میں ہی مناسب تبدیلیاں کر کے، تھوڑی سی ترامیم کر کے اس کو آئین کے طور پر تب اس چیز سے کام چلایا گیا، کیونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا میں بنا ہوا آئین تھا 1935 کا، اور یہ پاکستان کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا، یعنی جس آئین کی واقعی میں پاکستان کی ضرورت تھی، جس دستور کی ضرورت تھی، وہ بنایا گیا، جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ کب بلایا گیا تھا؟ 10 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی کا اجلاس۔ یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ اور کون سا کام کرتی تھی؟ مرکزی پارلیمنٹ کا کام بھی کرتی تھی۔ یہ اسمبلی جو آئین ساز اسمبلی تھی، آئین بنانے والی اسمبلی تھی، وہ مرکزی پارلیمنٹ کا کام بھی انجام دے رہی تھی تب۔ اس کے بعد اب آئین کا کام مکمل ہوا، اس کے بعد ہے ابتدائی مسائل۔ ابتدائی مسائل پاکستان کو کون سے درپیش تھے؟ پہلے ہے ریڈ کلیف ایوارڈ۔ ریڈ کلیف ایوارڈ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ 30 جون 1947 کو، یعنی 14 اگست کو پاکستان بن رہا ہے، اس کے بعد 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن قائم کیے گئے۔ اس سے پہلے اس کے بعد ایک انگریز قانون دان ریڈ کلیف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ اب انگریز قانون دان تھا، اس کو کہا گیا کہ پنجاب اور بنگال جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں ان میں حد بندی آپ کرو گے۔ اب اس نے کیا کیا، جو انگریز قانون دان ریڈ کلیف تھا، اس نے جو فیصلہ کیا، اس کو ریڈ کلیف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلیف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا کرتا تھا۔ ریڈ کلیف نے کیا کیا، کانگریس نوازی کا اور ہندو دوستی کا بھرپور خیال رکھا۔ اس نے پورا خیال رکھا کانگریس سے دوستی کا اور ہندوؤں سے دوستی کا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریت علاقے بھارت کو دے دیے گئے، یعنی جتنے مسلم اکثریت کے علاقے تھے، اکثریت اس میں سے بھارت کے حوالے کر دی گئی، چونکہ ریڈ کلیف جو تھا وہ ہندوؤں کی دوستی کا خیال رکھ رہا تھا۔
गुरदासपुर का मुस्लिम अक्सरियत का इलाका जो था वो भी भारत के हवाले कर दिया गया, और गुरदासपुर के रास्ते उन्होंने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया, और इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल ना हो सका, सिर्फ रेड कलर की बदनवानी की वजह से, उसकी बदयानती की वजह से। उसके बाद अगला टॉपिक है महाजरीन की आबादकारी। महाजर पेदर पे आ तो रहे थे हिंदुस्तान से हिजरत करके, लेकिन उनको आबाद करना भी एक बहुत बड़ा मसला था। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय न थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। बात तो ये तय हुई थी कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिनमें अक़लियतें यानी दूसरी गैर मुस्लिम जो अक़लियतें हैं वो अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब परचम के साए तले रह सकेंगे। यानी ये कभी कहीं भी तय नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के हिंदू जो हैं वो भारत जाएंगे और भारत से मुसलमान पाकिस्तान आएंगे। तय यही हुआ था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, उन इलाकों को मिलाकर एक अलग से रियासत बना दी जाए, जिसमें अक़लियतें भी पूरी आज़ादी के साथ रहेंगी। यानी अगर हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में तो वो भी पूरी आज़ादी से ज़िंदगी बसर करेंगे, और अगर मुसलमान रह रहे हैं भारत में तो वो भी पूरी आज़ादी से अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलिकत के मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। अब हिंदू और मुसलमानों के फसादात शुरू हो गए जब महाजरीन पे दर पे आ रहे थे हिजरत करके पाकिस्तान, और हिंदू उनको आने नहीं दे रहे थे। अब इस मसले इसने और मसाइल में इजाफा कर दिया पाकिस्तान के। भारत में पूरा मनआबाद मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गई, कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये मुहाजिरीन इस हाल में पाकिस्तान आए कि नई मुमलिकत को इनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये बेहाल लोग बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। महाजरीन में ज़ख्मी और बीमार लोग भी थे जिनको महाजर कैंपों में रखा गया। जहाँ एक और नई मुश्किल पड़ी उन पर कि हैजे की वबा फूट पड़ी। इलाज मुआवजे की नाकाफी सहूलतों की वजह से बहुत से लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अगरचे ये नई मुमलिकत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोलकर अपने महाजर भाइयों की मदद की, उन्हें खाना और लिबास मुहैया किया। आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। 9th क्लास की आपका आज का काम है, आपने अच्छे से याद करना है और इन पॉइंट्स के नोट्स बनाने अपनी नोटबुक्स पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।